السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیار نالج۔ دوستو، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے جن کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ تینوں غریب تھے اور تینوں کو ایک ایک بیماری لگی ہوئی تھی۔ پہلا جو شخص تھا اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور دوسرا جو شخص تھا اس کو بیماری تھی کہ اس کے سر پر بال نہیں آتے تھے، اور تیسرا شخص نابینا تھا جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے شخص کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس کے پاس جا کر فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے، اور میں غریب ہوں، میں کچھ مال بھی چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو شفا مل گئی، اور فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائیں، اور میں غریب ہوں، میں کچھ مال بھی چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کی بیماری ختم ہو گئی اور اس کو بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بھینس دے دی اور وہ اس بھینس کو لے کر چلا گیا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے جو نابینا تھا۔ اس کو کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آنکھوں کی بینائی چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بینائی آ گئی۔ پھر اس کو ایک حاملہ بکری دے دی اور وہ اسے لے کر چلا گیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی۔ جب وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے، پہلے کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس بہت زیادہ بھینسیں، اور تیسرے کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے پاس ایک ایک فرشتے کو بھیجا۔ پہلے شخص کے پاس فرشتہ جاتا ہے جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے کوئی اونٹنی یا اونٹ اپنے باڑے میں سے دے دو، تمہارے پاس بہت زیادہ اونٹ ہے، تاکہ میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرشتے نے اسے کہا کہ تم اپنے ماضی کو یاد کرو کہ جب تم غریب تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ اس نے کہا کہ میں کوئی غریب نہیں تھا، میں تو پیدائشی اپنے باپ دادا کی وجہ سے امیر ہوں، ہم تو خاندانی امیر ہیں۔ اس نے اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے اسی وقت اس کو پھر سے بیماری نے گھیر لیا، اس کو کوڑ کی بیماری نے گھیر لیا، اور اس کے جانوروں میں بیماری لگ گئی اور اس کے سارے جانور مر گئے۔ اسی لمحے وہ امیر سے غریب ہو گیا۔ پھر دوسرے شخص کے پاس فرشتہ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور مسافر ہوں، مجھے سفر پر جانا ہے، میری مدد کرو، اپنی بھینسوں میں سے تو مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کو بھی فرشتے نے کہا کہ اپنے تم ماضی کو یاد کرو کہ جب تم غریب تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اب تم ہماری مدد نہیں کر رہے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی غریب نہیں تھا، بلکہ میں تو پیدائشی امیر ہوں، میں تو خاندانی امیر ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، اس کو پھر سے بیماری نے گھیر لیا اور اس کے سر کے بال چلے گئے، اور اسی لمحے اس کے سارے جانور مر گئے اور وہ امیر سے غریب ہو گیا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے جو نابینا تھا۔ اس شخص کیا کر کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور غریب ہوں، میری مدد کرو تاکہ میں اپنے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کیا اور اپنے ماضی کو یاد کیا، اور کہا کہ میں ایک وقت تھا کہ میں بہت زیادہ غریب تھا،
اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دی، میرے باڑوں میں سے بکریاں ہیں، ان میں سے جو چاہو لے کر جا سکتے ہو۔ فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ میں کوئی مسافر یا غریب نہیں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا